نگینہ کی آج شادی کی رات تھی۔ وہ سج دج کے بیڈ پر سرخ جوڑے میں لپٹی بیٹھی تھی، بے چینی سے اپنے ہمسفر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی طرح کے خوف تھے۔ نگینہ کالج کی طالبہ تھی اور ارشد سے اس کی ملاقات بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ ارشد کالے رنگ کی اینک لگائے اور پینٹ شرٹ میں ملبوس نگینہ کو تکتا رہتا تھا۔ شروع میں نگینہ نے ارشد پر دھیان نہ دیا، مگر جب وہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت نگینہ کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ نگینہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی، پیار محبت کی باتوں سے بہت دور رہتی تھی۔ نگینہ کی نظر میں محبت صرف شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ نگینہ خود میں رہنے والی لڑکیوں میں سے تھی، کسی کی بات کو دل پہ نہ لیتی اور لڑائی کے بعد دل صاف کر لیتی۔ ایک بار کوئی معافی مانگ لے تو اسی وقت معاف کر دیتی تھی۔ نگینہ کے خواب بہت بڑے تھے، مگر گھر کے حالات کی وجہ سے اس کے خواب ادھورے رہ گئے۔ وہ بس ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ نگینہ کی عمر لگ بھگ 23-24 کے قریب تھی۔ نگینہ کی آنکھیں نیلی گہری اور ہونٹ گلابی تھے۔ نگینہ خود پہ زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، مگر حسن نگینہ میں بلا کا تھا، جو اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہتا۔ ارشد مسلسل 2 ماہ سے نگینہ کے پیچھے تھا۔ نگینہ کو احساس اس بات کا تب ہوا جب وہ ارشد پر نگاہ ڈالتی، وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ایک بار خیال آیا کہ کیوں نہ اس کی شکایت کی جائے، مگر پھر بوڑھے والد کا خیال آیا کہ بات آگے نہ بڑھ جائے۔ نگینہ کا والد محنت مزدوری کرتا تھا۔ نگینہ کے 2 بھائی تھے، جس میں سے ایک نکما تھا اور دوسرا چھوٹا تھا، جو میٹرک میں پڑھائی کر رہا تھا۔ والدہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ نگینہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ گھر کا خرچہ والد اور باقی نگینہ سنبھالتی تھی۔ نگینہ کو ناولز کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ ہر روز میرے راستے میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں مسٹر، میں مسلسل آپ کو نوٹ کر رہی ہوں۔ آخر کار آج نگینہ نے ارشد سے ہمت کر کے سوال کر ہی دیا۔ نگینہ کا چہرہ چونکہ دوسری طرف تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بات بنے، اس لیے نگینہ دوسری طرف چہرہ کر کے بات کر رہی تھی۔ آپ اپنی نہیں، کم سے کم میری عزت کا تو خیال کریں۔ نگینہ تھوڑی نروس بھی ہو رہی تھی۔ اس نے انجان شخص سے پہلی بار بات کی تھی۔ آپ کی عزت کے لیے ہی تو کھڑا ہوں۔ اگر آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے ساتھ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ آپ کے جسم پہ ہوتی ہے اور وہ آپ کو شیطانی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی سیفٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تاکہ آپ کے ساتھ کوئی بری حرکت نہ کرے۔ اس دن کچھ اوباش لڑکے آپ کے بارے میں غلط بات کر رہے تھے۔ دیکھیں مسٹر، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، مجھے پرواہ نہیں، اور میری عزت اللہ پاک کے ہاتھ ہے۔ وہ ذات اگر نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور برائے مہربانی آئندہ کے بعد میرے راستے میں مت کھڑے ہونا۔ دوسری سائیڈ سے گاڑی کے نگینہ کو متوجہ کیا اور نگینہ گاڑی پر سوار ہو کر چلی گئی۔ ارشد نگینہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نگینہ رات کو بستر پر لیٹی تو اسے دن والا خیال آنے لگا۔ نگینہ نے اپنا دماغ جھٹک دیا اور سو گئی۔ چونکہ اگلے دن چھٹی تھی، سارا دن کام کاج کر کے نگینہ شدید تھک گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ نگینہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں موسم نے انگڑائی لی اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ ٹھنڈی ہوائیں جب چلنے لگیں، نگینہ گھر کی چھت پر چلی گئی اور موسم کی انگڑائی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ نگینہ 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 کی سماعتوں نے اپنے نام کی صدا سنی اور آنکھیں کھول کر آگے پیچھے دیکھنے لگی، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی بس اسٹاپ والے لڑکے کی ہے۔ بیچارے کو میں نے خواہ سنا دی۔ نہ جانے کون تھا، اس کا دل نہ جانے کیوں دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے معافی مانگے۔ نگینہ نے فیصلہ کر لیا کہ کل اس لڑکے سے معافی مانگے گی۔ اگلے دن بس اسٹاپ پر جا کھڑی ہوئی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود وہ انجان لڑکا اسے کہیں نظر نہ آیا، البتہ کچھ فقرے سننے کو ضرور ملے۔ پہلے تو نگینہ کسی کے کہے ہوئے فقروں پر غور نہ کرتی تھی، مگر آج اس نے غور کیا تو نگینہ نے دل میں سوچا کہ وہ لڑکا درست کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کون تھا، کدھر سے آیا تھا۔ سلسلہ کچھ دن یوں ہی چلتا رہا۔ نگینہ بھی اس بات کو بھولتی جا رہی تھی۔ نگینہ کو کتابوں میں بہت دلچسپی تھی،
نگینہ کالج کے قریب ایک پرائیویٹ لائبریری سے کتابیں لیا کرتی تھی اور پڑھ کر واپس کر دیا کرتی تھی۔ آج بھی نگینہ کتاب لینے آئی۔ کتاب ڈھونڈتے ہوئے اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہی شخص تھا جو بس اسٹاپ پر ملا کرتا تھا۔ نگینہ نے ارشد کو دیکھ لیا تھا۔ ارشد بھی کتابیں تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اب نگینہ کے پاس موقع تھا کہ ارشد سے بات کر لے۔ اسی غرض سے نگینہ ارشد کے سامنے اسی امید سے جا کھڑی ہوئی وہ اسے بلائے۔ نگینہ اپنا بھی بھرم رکھنا چاہتی تھی۔ ارشد کی نظر نگینہ پر پڑی۔ ارشد چپ ہو گیا اور باہر کی طرف چل دیا۔ اسی اثنا پر نگینہ نے بھی کتابیں لیں اور باہر چلی گئی۔ ارشد شاید نگینہ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں سڑک پر ایک دوسرے کو تکتے اور نظر چرا لیتے۔ ارشد نے ہمت کر کے نگینہ کو سلام کیا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ ارشد نے نگینہ سے کہا۔ جی مجھے بھی کتابیں ناولز پڑھنے کا بہت شوق ہے، نگینہ نے نارمل انداز میں ارشد کو جواب دیا۔ گرمی بہت ہے، آئے میں آپ کو اپنی گاڑی میں آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ادھر بات کرنا مناسب نہیں، ارشد نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نگینہ کو مخاطب کیا۔ نہیں نہیں میں چلی جاؤں گی۔ ارے ایسے کیسے، میں خود بس اسٹاپ تک چھوڑ دیتا ہوں۔ گھبرائے مت، مجھے اپنا ہی سمجھے۔ نگینہ اب کچھ سوچ رہی تھی اور اگلے ہی لمحے نگینہ راضی ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، پھر آپ بس اسٹاپ پہ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ نگینہ نے ارشد سے سوال کیا۔ وہ آپ کے لیے کھڑا ہوتا تھا کیونکہ آپ مجھے اچھی لگی ہیں۔ ارشد وقت پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، جھٹ سے انکار کر دیا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ نے نہ مجھے سمجھا نہ جانا اور پسند کرنے لگے؟ نگینہ کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ محترمہ، دل کسی کا ملازم نہیں ہے جو پوچھ کر کسی کو پسند کرنے لگے۔ پھر دونوں جانب خاموشی چھا گئی۔ آپ سے میں نے معافی مانگنی تھی مگر آپ اس دن کے بعد نظر نہیں آئے۔ نگینہ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔ معافی ایک شرط پہ مل سکتی ہے، ارشد نے شرارتی انداز میں نگینہ سے کہا۔ کیا شرط ہے؟ نگینہ نے ارشد کا منہ تکتے ہوئے پوچھا۔ بس ایک کپ چائے سے معافی مل سکتی ہے۔ نہیں کوئی چائے وائے نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر کوئی معافی تسلیم نہیں کی جائے گی آپ کی، ارشد نے نگینہ سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نگینہ چائے کے لیے راضی ہو گئی۔ ارشد نے قریب ہی ایک 5 اسٹار ہوٹل پر کار کو پارک کیا اور دونوں اندر چلے گئے۔ نگینہ نے آج سے پہلے اتنا شاندار ہوٹل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صاف ستھرا ماحول اور ایسیوں کی ٹھنڈی ہوا، جیسے نگینہ پیرس پہنچ گئی ہو۔ مگر نگینہ تھوڑا گھبرا بھی رہی تھی۔ پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ آئی اور یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ لیکن نگینہ کو خیال آیا کہ اس کے خاندان والے اس ہوٹل کے پاس سے بھی نہیں گزرتے۔ آپ مجھے بہت پسند ہو، مجھ سے شادی کرو گی؟ ارشد نے بیٹھے ہوئے چائے کا آرڈر کیا اور ساتھ ہی اپنی بات بھی کہہ دی۔ مسٹر، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اور لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں کہ جان پہچان ہوئی نہیں اور آگے لائن مارنے ارے نہیں محترمہ، لائن جنہیں ماری جاتی ہے انہیں میں اتنی عزت نہیں دیتا۔ بائی دی وے، نگینہ آپ جیسی نیک لڑکی میں کبھی نہیں دیکھی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ نگینہ نے حیران ہوتے ہوئے ارشد سے پوچھا۔ ان خوبصورت ہاتھوں میں آپ نے اپنا پیارا سا نام لکھا ہوا ہے۔ ویسے میرا نام ارشد ہے اور میرا اپنا بزنس ہے۔ نگینہ ہاتھ میں چائے پکڑتے ہوئے ارشد کو سن رہی تھی۔ گھر کا سوچ رہی تھی کہ دیر ہو رہی ہے، آپ بہت کم بولتی ہیں۔ ارشد کی دلی خواہش پوری ہو گئی۔ نگینہ نے اپنا نقاب اتار لیا تھا۔ خدا کی شان، ارشد کے منہ سے یکدم سے خداوند کریم کی تعریف سننے کو ملی۔ کیا ہوا؟ نگینہ نے ارشد سے جواب طلب کیا۔ کچھ نہیں ہوا، اللہ پاک کی شان بیان کی ہے کہ آپ میری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ لڑکی کو اس کی تعریف سب لفظوں میں سے سب سے اچھی لگتی ہے۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ نگینہ نے ارشد کی بات کو انسنا کر کے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارشد بھی نگینہ کے ساتھ چل پڑا۔ ارشد بات کو بڑھانا چاہتا تھا اور نگینہ بھی کچھ ایسا ہی چاہتی تھی مگر شرم و حیا کا پیکر بنی بیٹھی تھی۔ اسے ارشد پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا لیکن وہ اپنی زبان سے اظہار نہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ لے میرا وزٹنگ کارڈ، اس پہ میرا نمبر اور ایڈریس ہے، کوئی بھی کام ہو تو مجھے لازمی بتانا۔
بس اسٹاپ آ چکا تھا۔ نگینا نے کچھ کہے بغیر کارڈ کو پرس میں رکھا اور اتر گئی۔ ارشد بھی چلا گیا۔